السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ جس طریقے سے آج سیکولر طبقے کی جانب سے لڑی جانے والی ملک کی سب سے بڑی لڑائی اور سیکولر طبقے کا سب سے نمایاں نشان شاہین باغ دہلی کو حکومت اور پولیس نے بزور طاقت اٹھوا دیا ہے اور ختم کروا دیا گیا ہے، اور کل گھنٹہ گھر میں جس طریقے سے لکھنؤ میں ہو رہے شاہین باغ کے احتجاج کو ختم کروا دیا گیا، اور اسی طریقے سے ملک کے مختلف صوبوں میں اور مختلف علاقوں میں ہونے والے شاہین باغوں کو ختم کروا دیا گیا ہے، جبکہ حکومت اس کو ختم کرنے کا جو بہانہ بتا رہی ہے وہ کورونا وائرس کا ہے، لیکن شاہین باغ دہلی اور دوسری جگہ کے حضرات نے اور ذمہ داران نے اس بات سے حکومت کو آگاہ کر دیا تھا کہ ہم احتیاطی تدابیر اپنا رہے ہیں اور اس کے لیے مکمل طور پر ہم تیار ہیں، اور شاہین باغ کے اندر 3 سے 5 خواتین بیٹھیں گی، وہ بھی مختلف فاصلے پر، لیکن اس کے باوجود حکومت نے ظالمانہ کارروائی کرتے ہوئے اس سیکولر طبقے کے سیکولر نشانی کو ختم کر دیا اور جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ اس کے اوپر الاحرار میڈیا سروسز کی جانب سے آج ملک کے 4 موقر حضرات سے اور سوشل ایکٹیویسٹ اور سماجی حضرات سے الاحرار میڈیا سروسز نے بذریعہ فون چند انٹرویوز لیے ہیں، اور ایک خصوصی تجزیہ اور خصوصی رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے، ملاحظہ کیجیے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی عمر عابدین مدنی صاحب بول رہے ہیں؟ جی بات کر رہا ہوں۔ جی، ہم الاحرار میڈیا سروس سے محمد انعام بول رہا ہوں۔ جی، اب جو موجودہ حالات پر آپ سے کچھ بات کرنی تھی، آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں گے اگر آپ تھوڑا وقت دے دیں۔ جی فرمائیے۔ جی عمر صاحب، سب سے پہلے تو ہم یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے آج شاہین باغ کو ختم کر دیا گیا، تو اس پر ابھی آپ کے کاروان امن و انصاف کی طرف سے طارق ایوبی صاحب جو صدر ہیں ان کی طرف سے بھی ایک پریس ریلیز ہوا کہ یہ ایک ظالمانہ کارروائی تھی، یہ ملک کو بچانے کے لیے جو دھرنا لگایا گیا تھا، سنویدھان کو بچانے کے لیے جو دھرنا لگایا گیا تھا اسے غیر سنویدھان طریقے سے ہٹا دیا گیا، تو اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اصل میں دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ جمہوریت کی 3 پلرز ہوتے ہیں۔ جی جی۔ ایک جو ہے عدلیہ ہوتا ہے، دوسرا مقننہ ہے اور تیسرا انتظامیہ، جی، اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھا پلر میڈیا کو شمار کیا جاتا ہے۔ جی جی۔ تو اس ملک میں ہمارے یہ 4 پلرز ہیں ڈیموکریسی کے، جی جی، وہ بہت کمزور ہو گئے ہیں، اور اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ یہ اب اس ملک کی جمہوریت کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ جی جی۔ آزادی کے بعد اس ملک کی یہ سب سے بڑی تحریک تھی، نے 72 سال پہلے آزادی حاصل کی، جی جی، لیکن اب دوبارہ ہمیں جو آزادی کے بعد ہمیں دستور، کانسٹیٹیوشن یا سنویدھان دیا گیا تھا، اب ہم دوبارہ اس کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، جی، اور یہ اپنے آپ میں بہت بڑا تاریخی ایک مومنٹ تھا جس کو عوام نے ڈیولپ کیا اور خواتین نے ڈیولپ کیا، جی، اور اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج ہندوستان کی جمہوریت کے 2 پلرز ہیں، ایک اسٹوڈنٹس اور نوجوانوں کی تحریک جو جامعہ ملیہ اور جے سے کھڑی ہوئی، علی گڑھ سے کھڑی ہوئی، حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی سے کھڑی ہوئی، اور تمام یونیورسٹیز اس کے ساتھ شامل ہیں، اور دوسرے خواتین کا وہ گروہ جو شاہین باغ کے نام سے شاہین صفت خواتین نے قائم کیا، اور انہی دونوں کی بنیاد پر ہندوستان کے مظلوموں کی آواز پوری دنیا میں سنی گئی، اور جو سیکولر فورسز ہیں انہوں نے ان دونوں تحریکوں کا وزن محسوس کیا، اور ہماری حکومت کو انہی سے اصل میں پرخاش تھی، انہی سے سب سے زیادہ تکلیف تھی، ہر طرح کے ہتھ کنڈے انہوں نے استعمال کیے تحریک کو دبانے اور اس کو کترنے کے لیے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ پچھلے 6 سال میں موجودہ حکومت نے مسلم خواتین کو جتنا مظلوم بنا کر پیش کیا تھا، اس پروٹیسٹ میں، اس موومنٹ نے یہ بتا دیا کہ مسلم خواتین بہت باہمت، بلند حوصلہ، باشعور ہیں، اور وہ سماج کی کسی بھی کمیونٹی کی خواتین سے ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، کہیں وہ کسی چیز میں کم نہیں ہے۔ جی جی۔ تو یہ پچھلے 100 دن سے آلموسٹ یہ تحریک چل رہی تھی، اور اسے کچلنے کے لیے
میڈیا کا استعمال کیا گیا, طاقت کا استعمال کیا گیا, ظلم کیا گیا, اور جو ان سے بن سکتا تھا کیا ان سمجھوں نے. لیکن ظاہر ہے وہ ناکام رہے. اس عوامی تحریک کے مقابلے میں ان کو جھکنا پڑا. لیکن اب جو یہ ایک کورونا وائرس کی وجہ سے پورا ملک ایک نئی دشا کی طرف جا رہا ہے, تو ہمارا احساس یہ ہے کہ اس ملک کو ابھی دو بڑے چیلنج ہیں. ایک تو کورونا وائرس ہے, ہم سمجھتے ہیں وہ ایک وقتی بیماری, اللہ اس سے نجات دلا دے اس پورے ملک کو. اور دوسرا جو وائرس بہت زیادہ خطرناک ہے وہ ہے کمیونل وائرس, جو RSS کی طرف سے اور سنگ پریوار اور فرقہ پرستوں کی طرف سے چلایا جا رہا ہے. اور اس ملک کے لیے دونوں ہی نقصان دہ ہیں. تو ہماری ایک باشعور شہری اور ایک باشعور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری ہے کہ ہم ان دونوں کے خلاف لڑیں. لیکن ابھی جو شاہین باغ کے ساتھ سچویشن پیش آئی, جس میں بہت ہی ظالمانہ اور بدبختانہ انداز میں وہاں موجود چند بزرگ خواتین کے ساتھ جو زیادتی کی گئی اور جس طرح پورے خیمے کو اکھاڑ پھینکا گیا, یہ انتہائی غیر جمہوری اور غیر اخلاقی طریقہ تھا. اور پوری دنیا کو یہ پیغام جا رہا ہے اس سے کہ ہندوستانی حکومت نہ خواتین کے احترام کرتی ہے, نہ بزرگوں کا احترام کرتی ہے, نہ بچوں اور عورتوں کا احترام کرتی ہے. بہرحال جو طریقہ اختیار کیا وہ بہت غلط ہے, اس کی مذمت ہونی چاہیے. اور جن پولیس آفیسروں نے اس کارروائی میں حصہ لیا ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جانی چاہیے. اور جو بڑی ملی جماعتیں ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں اور کیس کریں. یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب کورونا وائرس کی پھٹکار نے پورے ملک کو اپنے لپیٹ میں لینے کی کوشش کی, تو شاہین باغ سے ہمدردی رکھنے والے بہت سے لوگوں کا یہ خیال بنا کہ ابھی کچھ دیر کے لیے شاہین باغ کو موقوف کر دینا چاہیے اور اسے روک دینا چاہیے. اور میرے خیال میں یہ رائے مناسب تھی. لیکن جو لوگ وہاں احتجاج میں بیٹھے تھے ان کی نیتوں پر شک کرنا اور ان پر تہمتیں لگانا یا ان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرنا یہ بہت ہی غلط بات ہے. یہ صحیح اسٹینڈ نہیں ہو سکتا. بہرحال جو ہوا سو ہوا. لیکن میں یہ سندیش اور یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھیے, جن لوگوں نے شاہین باغ بنایا, جنہوں نے جامعہ ملیہ کے احتجاج کو بلند کیا اور پورے ملک میں 350 سے زائد مقامات پر شاہین باغ سجایا گیا, ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے اور نہ ان کی یہ تحریک ڈوبنے والی ہے. چونکہ یہ ملک کو بچانے کی تحریک ہے, یہ سنویدھان کو بچانے کی تحریک ہے. تو کورونا وائرس ایک وقتی وبا ہے اور ہم امید رکھتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں, ایشور سے پرارتھنا کرتے ہیں کہ وہ اس ملک کو نجات دے دے اس وبا سے. لیکن ہماری یہ تحریک جاری رہے گی. اور ابھی جو ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں وہاں سے ہم اللہ سے رجوع بھی ہوں, دعا بھی کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ NPR, NRC, CA کے خلاف گھر گھر میں بات کی جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ کتنا مہلک مرض ہے. جس طرح کورونا وائرس ہمارے لیے سوسائٹی کے لیے ڈینجرس ہے, اسی طرح یہ کمیونل وائرس سوسائٹی کے لیے ڈینجرس ہے. تو شاہین باغ ختم نہیں ہوا, یہ ہمارے ذہن و دماغ میں, ہمارے عزم و حوصلے میں, ہماری آزادی کی تحریک میں یہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا. جب یہ حالات درست ہوں گے ہم دوبارہ شاہین باغ بنائیں گے اور اس سے بڑے پیمانے پر ہم پورے ملک میں ایک انقلابی تحریک لائیں گے. ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے. شاہین باغ نے یہ پیغام دے دیا کہ ہم آزادی کے دیوانے ہیں, سینہ سفر ہو کر نکلے ہیں. تمہیں گولی برسانا ہے برساؤ, تم ہمارا خون کر سکتے ہو, خون سے ہولی کھیل لو, لیکن ہم اپنے مدعے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے کورونا وائرس کی وبا پورے ملک میں, پورے دنیا میں پھیل رہی ہے, تو اس کو لے کر کے آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں, لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کورونا وائرس کو لے کر کے؟ دیکھیے, کورونا وائرس کو لے کر ابھی تک جتنی ڈاکٹرس نے, ایکسپرٹ نے جو بات کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ اب تک کا سب سے موذی مرض ہے اور سب سے زیادہ ہلاکت خیز وبائی بیماری کی حیثیت اس کی ہے. اور اس لیے تمام مسلمانوں کی اور پورے سماج کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے سماج کو بچائیں. اور اس میں بنیادی طور پر ہمیں 3 کام کرنے ہیں. سب سے پہلا کام ہے سوشل ڈسٹینس, سماجی فاصلے قائم کریں, کیونکہ یہ بیماری باہمی رابطے اور انٹریکشن کی بنیاد پر بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے. تو تمام لوگ اپنے گھروں میں خود کو بند کر لیں,
नंबर 1। नंबर 2, सफाई सुथराई का एहतमाम किया जाए पूरी सख्ती के साथ। वक्फे वक्फे से हाथ पैर मुंह धोए जाएं और बाहर से कोई सामान अंदर न लाया जाए। और तीसरा काम है अल्लाह की तरफ रुजू होना, अपने खालिद से जुड़ना, कनेक्ट विद द क्रिएटर, जो हमारा पैदा करने वाला है, उससे हम जुड़ जाएं। क्योंकि सारे डॉक्टर्स ये बात कह रहे हैं कि उनके पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सारे इंसानों को मिलकर अपने ईश्वर से, अपने खुदा से प्रार्थना करना चाहिए और उससे माफी भी मांगनी चाहिए और उससे पनाह भी हासिल करनी चाहिए। ये 3 बुनियादी काम है। और यही मैं ये भी एक मुफ्ती की हैसियत से, शरीयत स्कॉलर की हैसियत से वजाहत कर दूं कि हिंदुस्तान के बहुत ही मुख्तदर और मोतबर असहाब इफ्ता और फुक़हा ने ये फैसला कर दिया है। और खासतौर पर फकीलत हज़रत मौलाना खालिद फैसुल्लाह रहमानी साहब ने, महाराष्ट्र के मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब ने, और इमारत शरिया बिहार, इमारत शरिया कर्नाटक, और आज ही हैदराबाद में तमाम मसलक के उलमा और मुफ्तियान किराम की बैठक रही। उसमें हम सब इस नतीजे पहुंचे हैं कि अवाम जो है नमाज मस्जिद के बजाय घर में अदा करे और घर में जमात के साथ नमाज पढ़ी जाए और मस्जिद को मुकफ्फल न किया जाए। मुकफ्फल इस माने के लिए कि अजान दी जाए मस्जिद से, एक इमाम मौज़िन जो कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट है जमात और जुमा की, बस उसको पूरा कर दिया जाए। आम लोग मस्जिद न जाएं, वो मस्जिद नहीं जाएंगे, घर में जमात करेंगे, तब भी उनको बराबर सवाब मिलेगा अल्लाह की तरफ से। ये हमारा पैगाम है। जी। दूसरा, उमर आबिदीन साहब, जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले अब गृह मंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर बयान दिया कि किसी के सामने डी नहीं लगाई जाएगी, किसी को डाउटफुल नहीं ठहराया जाएगा, तो इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? असल में हम क्या देखते हैं, सारी दुनिया देख रही है कि हमारे मुल्क का जो पॉलिटिकल सिस्टम है और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी जुबान का कोई एतबार नहीं है। प्राइम मिनिस्टर कुछ कहते हैं, होम मिनिस्टर कुछ कहते हैं, पार्लियामेंट में कुछ कहा जाता है, अदालत में कुछ और पेश किया जाता है। तो हम इसका एतबार नहीं करेंगे आके गृह मंत्री उसको डॉक्यूमेंटेशन करवाएं और उसको बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन करके अदालत में उसको पेश किया जाए पार्लियामेंट में, और उसके जो भी ऑथेंटिसिटी के लिए जो प्रोसेस हो उसको मुकम्मल किया जाए कानूनी हैसियत के लिए, उसकी लीगल हैसियत के लिए, तभी जाकर हम उसको मानेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उमर आबिदीन साहब आपका। बहुत शुक्रिया। ठीक है।